الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب ناصر الحدیث ہے، اور شافعی جد اعلیٰ کی طرف نسبت ہے، اور وہ ہیں شافع بن سائب۔ بیہقی فرماتے ہیں کہ سائب بن عبید صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے شافع یہ صحابی ہیں جن کی طرف شافعی کی نسبت کی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ قاہرہ مصر میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ صبح سے شام تک ہزاروں عقیدت مند فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مجھ فقیر کی بھی حاضری ہوئی ہے جامعہ ازہر میں پڑھائی کے زمانے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے مشتری نامی مشہور ستارہ نکلا اور مصر میں جا کر گرا، پھر ہر شہر میں اس کے ٹکڑے منتشر ہو گئے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی، آپ کے بدن سے ایک ایسا عظیم الشان عالم پیدا ہوگا جس کا علم مصر میں عام ہوگا اور وہاں سے عالم اسلام میں پھیلے گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین قوت حافظہ اور اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ جو کچھ پڑھتے ذہن میں محفوظ ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام شافعی پر علم کا ایسا دروازہ کھولا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قابلیت اور علمی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 15 برس ہوئی تو کامل اعتماد اور بھرپور اطمینان کی وجہ سے آپ کے استاذ محترم اور مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم حضرت سیدنا مسلم بن خالد نے امام شافعی کو فتویٰ نویسی کی اجازت عطا فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عالم و قریش یملأ طباق الارض علما، یعنی قریش کا ایک عالم دنیا کو علم سے بھر دے گا۔ بہت سے علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد تھے، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے مجدد ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ 30 سال میں میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر حدیث نبوی کی خدمت کرتے رہے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق میں تشریف لائے تو وہاں کے علماء کرام نے انہیں ناصر الحدیث کے لقب سے سرفراز کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو حدیث کی اتباع کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا ہارون بن سعید نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی نہ دیکھا۔
آپ مصر میں ہمارے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے کہا ایک قریشی فقیہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اور آپ سے اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ہم انتظار کرتے رہے، جب آپ نے نماز ادا کر لی تو گفتگو کا آغاز فرمایا۔ ہم نے آپ سے اچھا کلام کرنے والا بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اور قرآن و حدیث میں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کا ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، مگر لوگوں کے دھوکے میں آ کر بہت سے لوگوں نے اللہ والوں کا راستہ چھوڑ دیا، ان کے باغی ہو گئے، اس لیے ان کا ایمان عقیدہ سب لٹ گیا، مگر وہ لوگ جو بزرگوں کے راستے سے چمٹے رہے ان کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بزرگوں کے عقیدے پر قائم رہو اور اس مقدس جماعت کے نقش قدم سے ہٹانے والوں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہو۔ آج کل قبروں کی زیارت اور وسیلے کا انکار کرنے والی ایک جماعت نکلی ہے جو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتی ہے اور بزرگان دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ آئیے دیکھیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ چنانچہ علامہ خطیب بغدادی فی التحریر فرماتے ہیں کہ ان الامام الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ فی ایام ہوا ببغداد کان یتوسل بالامام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یجیء الی ضریحہ یزور فیسلم علیہ ثم یتوسل الی اللہ فی قضاء حاجتہ، یعنی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جن دنوں بغداد میں تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے توسل کرتے، ان کی قبر پر حاضر ہو کر اس کی زیارت کرتے، انہیں سلام کرتے، پھر اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتے۔ اور علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی، یعنی آل نبی میرے لیے ذریعہ نجات ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلہ ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے طفیل کل قیامت کے دن اللہ میرے نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ان روایتوں سے بالکل واضح ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کو اپنی حاجت کے لیے وسیلہ بناتے تھے اور آل رسول کو اپنے لیے وسیلہ ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔ اسی طرح زیارت قبور اور ان سے استفادے کے حوالے سے بھی طرح طرح کی غلط سلط باتیں، غیر شرعی باتیں کہی جاتی ہیں۔ آئیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا انی لاتبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ فاذا عرضت لی حاجہ صلیت رکعتین وسألت اللہ تعالی عند قبرہ فتقضى سریعا، یعنی میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس آتا ہوں، تو جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ ان تحریروں سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ عقیدے معلوم ہوئے کہ بزرگوں کے مزاروں کی زیارت کے لیے جانا، صاحب مزار سے برکت حاصل کرنا، ان کے مزاروں کے پاس جا کر دعا کرنا اور صاحب مزار کو حاجت روائی کا ذریعہ ٹھہرانا جائز ہے، اور بعض بزرگوں کا مزار دعا کی مقبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ دیکھا آپ نے، جو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد ہیں وہی ہم اہل سنت و جماعت کے بھی عقائد ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔